السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ناول فسانہ آزاد کے کرداروں پر بات کریں گے۔ فسانہ آزاد کے اسلوب پر اور اس ناول کے تعارف پر میں نے ایک لیکچر دیا ہے، آپ اس کو پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، داستان اور ناول، اس پر کلک کریں تو یہ لیکچر وہاں موجود ہے۔ آج ہم کرداروں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سرشار کی یعنی رتن ناتھ سرشار کی، جنہوں نے یہ ناول لکھا ہے، اس کی کردار نگاری پر کئی اعتراضات ہوئے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کرداروں کی کردار کشی کی ہے اور کسی کو بھی سنجیدہ اور متین نہیں دکھایا، اور انہوں نے زیادہ تر مبالغے سے کام لیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو ان کے کرداروں کو کارٹون کہا ہے۔ تو یہ سب اعتراضات ہیں جو اس ناول کے حوالے سے ہوئے ہیں، خاص طور پر کردار نگاری کے حوالے سے۔ لیکن اس کے برعکس اکثر ناقدین نے رتن ناتھ سرشار کی کردار نگاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے تمام کرداروں کی تخلیق و تشکیل نہایت چابکدستی سے کی ہے، اور اس ناول فسانہ آزاد نے اپنے قصے کی وجہ سے نہیں بلکہ کردار نگاری کی وجہ سے اردو ناول نگاری میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ اب ہم اس ناول کے اہم کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ خوجی اس ناول کا ایک نمائندہ کردار ہے، اور اردو کے جو بڑے کردار ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اردو ادب کی تاریخ میں، ان میں ایک خوجی بھی ہے۔ خوجی کا پورا نام بدیع الزمان ہے۔ فسانہ آزاد کے اگرچہ بعض دیگر کردار بھی مزاحیہ ہیں، لیکن ان سب سے خوجی کا کردار زیادہ مزاحیہ اور جاندار ہے۔ یہ کردار پورے ناول پر چھایا ہوا ہے، اور قارئین اسی کی بدولت ہی ناول میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ کردار ناول کے ہیرو کے کردار سے زیادہ متحرک اور دلچسپ ہے۔ بقول ناقدین، فسانہ آزاد کہانی تو آزاد کی ہے، مگر اس کا ہیرو خوجی معلوم ہوتا ہے۔ خوجی میاں آزاد کا ایک بے تکلف دوست ہے۔ آزاد اس ناول کا ایک اور کردار ہے جو اس ناول کا ہیرو ہے، تو خوجی اس آزاد کا ایک بے تکلف دوست ہے۔ وہ کوتاہ قد یعنی پس قد، چھوٹا قد، کوتاہ گردن، منحنی سا، تنگ پیشانی والا دبلا پتلا شخص ہے۔ داڑھی اس کی بکر کی طرح لمبی اور چہرہ صفا چٹ ہے۔ وہ سر پر ترکی ٹوپی پہنے رکھتا ہے۔ وہ 60 برس کی عمر تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خود کو جواں مرد سمجھتا ہے اور ابھی تک شادی کا خواستگار ہے۔ خود کو حسین و جمیل سمجھنے کی بنا پر وہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کی ہر حسین و جمیل عورت اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ مصر کی چوکریوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی پولینڈ کی شہزادی کا، جو اس کے تئیں اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ دراصل وہ ہر حسینہ پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اس نے کئی حسیناؤں سے جوتیاں کھائی ہیں، خصوصاً سرائے کی بٹیارن اور بوا زعفران کے ہاتھوں اس کی کئی بار پٹائی ہوئی ہے۔ وہ خود کو طاقتور اور بہادر سمجھتا ہے، اسی لیے ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے اور اکثر مار کھاتے ہیں۔ پیٹنے سے اسے کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ خوجی خود کو حسین و جمیل یہاں تک کہ یوسف ثانی تصور کرتا ہے، یعنی میں یوسف کے بعد، یوسف علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ حسین میں ہوں۔ شرارت و حباثت اس کی گٹھی میں رچی ہوئی ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے۔ بات بات پر ڈینگے مارنا اس کا کام ہے۔ وہ افیونی ہے اور افیون کو چینا بیگم کا نام دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ افیون ہر درد کا مداوا ہے، علاج ہے۔ خوجی کو اگر عشق ہے، اس ناول سے اقتباس اٹھائی ہے، خوجی کو اگر عشق ہے اور والہانہ عشق ہے تو صرف اپنی چینا بیگم سے، یعنی افیون سے، خواہ وہ لکھنؤ میں ہو یا بمبئی، ترکی یا جہاز میں، اس کی چینا بیگم اس کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ اس کا کردار ہے۔ اندرونی طور پر وہ احساس کمتری کا شکار ہے، لیکن بظاہر احساس برتری جتاتا نظر آتا ہے۔ وہ بات بات پر جھگڑا کرنے کا عادی ہے اور ہر جھگڑے کے وقت کرولی نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کرولی ایک چھری ہوتی ہے۔ خوجی کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ پانی کے نام سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آزاد اسے پانی میں غوطہ لگانے کے لیے کہتا ہے تو خوجی کہتا ہے، یوں ہی زہر کی پڑیا دے دو، گلا گونٹھ ڈالو، یہ دل لگی ہمیں پسند نہیں ہے۔
تو یہ ہوجی کا کردار تھا، اس ناول کا سب سے نمائندہ کردار ہے ہوجی۔ آزاد فسانہ آزاد ناول کا ہیرو ہے، سارا قصہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ وہ ایک آوارہ انسان ہے، ادھر ادھر بھٹکا رہتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے تعلیم پائی، کس خاندان سے تعلق ہے اور اس کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کشمیری مسلم گھرانے کا فرد ہے۔ اس کی عادات بانکوں سے ملتی جلتی ہے۔ وہ ہر طرح کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، حد درجہ عاشق مزاج مگر ہرجائی اور ہوس پرست ہے۔ جہاں کوئی اچھی صورت نظر پڑی پھسل پڑا۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے میں اسے کوئی باک نہیں۔ شاعر اور نثر نگار کے علاوہ بے مثال مقرر بھی ہے، تقریر کرنے والا بھی ہے، حربی علوم سے بھی بخوبی آگاہ ہے، رند مشرب حسین و قوی ہیکل بھی ہے۔ وہ ایک ترقی پسند انسان ہے۔ وہ جاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا قائل بھی نہیں، تعلیم نسواں کا حامی ہے اور سماج کی ہر دکھتی رگ کو بڑی ہوشیاری سے پکڑتا ہے۔ اس کے کارنامے بھی مثالی ہیں۔ وہ اکیلا ہی روسیوں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ داستانی ہیروز کی طرح اگرچہ اس کی محبت کا مرکز ایک نسوانی کردار ہے، مگر دوران مہم جوئی و ہرجائی پن اور ہوس پرستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آزاد دراصل لکھنؤ کی معاشرت میں کماش لوگوں کی جو خصوصیات ہیں وہ آزاد میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یعنی جو لکھنؤ کا زمانہ تھا، لکھنؤ کا جو معاشرہ تھا، اس میں جو بانکے تھے، جو لڑکے تھے، جو نوجوان جس طرح کے ان کے عادات و اطوار تھے، تو ہوجی بالکل اسی ہی کی عکاسی اس ناول میں آزاد نے کی ہے۔ یہ دو اس ناول کے اہم کردار تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور مرکزی اور ضمنی کردار اس ناول میں موجود ہیں۔ ناول کا ایک اور کردار ہمایوں فر کا ہے، جو لکھنؤ کا بگڑا ہوا نواب دکھائی دیتا ہے۔ وہ ناول کی ہیروئن حسن آرا فریفتہ ہے، عاشق ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کو اپنی جوانمردی کے کارنامے سنا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ایک جلتے ہوئے مکان میں گھس کر ایک بچے کو آگ کے شعلوں سے اٹھا لاتا ہے تو اس کی محبوبہ اس کی جوانمردی سے متاثر ہو کر اس پر جان چڑھکنے لگتی ہے۔ آخر میں وہ قتل ہو جاتا ہے اور قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ مصنف اسے دوبارہ زندہ دکھانے کے لیے لکھتا ہے کہ ہمایوں فر کی شکل میں ایک دوسرا آدمی تھا، یعنی جو وفات پایا ہے وہ ہمایوں فر نہیں ہے بلکہ کوئی اور تھا جو ہمایوں فر کا ہم شکل تھا۔ مصنف ناول نگار کا مقصد یہ تھا کہ یہ کردار اب بھی زندہ ہے۔ سپہر آرا ہمایوں فر کی محبوبہ ہے، جو آزاد خیال، ترقی پسند، ہوشیار اور تیز ترار لڑکی ہے۔ وہ خوابوں پر یقین رکھتی ہے اور ان کی تعبیر دریافت کرتی رہتی ہے۔ وہ ہمایوں فر اس وقت جان چڑھکنے لگتی ہے جب اس کی جوانمردی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے، یعنی آنکھ سے بچے کو وہ جب اٹھاتا ہے اس وقت اس میں ایک مشرقی عورت کے صفات موجود ہیں۔ اللہ رکی کا کردار ایک متحرک کردار ہے۔ وہ ایک بٹھیاری ہے جو کبھی اللہ رکی کے روپ میں سامنے آتی ہے اور کبھی ثریا بیگم کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ میاں آزاد پر بصد و جان فدا ہے، عاشق ہے۔ عشق میں اسے جوگن کا بیس بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود کو شریف زادی قرار دیتی ہے اور خود کو ایسی ویسی عورتوں میں شمار نہیں کرتی۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی بیاہی ہوئی تھی، یعنی ایک بوڑھے شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی جو نوجوانی ہی میں اسے چھوڑ کر چل بسا۔ اب وہ میاں آزاد سے نکاح کرنے کی چاہت ہے اس کے دل میں، لیکن میاں آزاد حسن آرا کے عشق میں مبتلا ہے، یعنی ایک اور لڑکی حسن آرا کے عشق میں آزاد مبتلا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ رکی سے وہ پیار نہیں کرتا۔ ناول کی ہیروئن کا نام حسن آرا ہے، جو بلا کی حسین، تعلیم یافتہ اور ترقی پسند خاتون ہے۔ وہ عشق میں تقدیس اور پاکیزگی کی قائل ہے۔ وہ اپنے عاشق کا جذبہ عشق آزمانے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر آپ جنگ میں قید رہے تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر فتح یاب ہو کر لوٹے تو غازی کہلاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کی ترقی کے ہاں ہے۔ اس نے تعلیم نسواں کے لیے اپنے گھر میں ایک اسکول کھول رکھا ہے۔ تو یہ چند اہم کردار ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ کردار ہے، کرداروں کا ایک میلہ سجا ہوا ہے اس ناول میں، لیکن یہ سب سے زیادہ جو اہم کردار ہیں
اس کا جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ حافظ۔